अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सुरमई रंग आशनाई के किस्त नंबर 5। ऐमन ख़ान। वो जूं ही जागी उसे विया ही देख रही थी। विया को देखकर उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट चमकी थी। तुम क्या वापस चली जाओगी? उसके चेहरे पर परेशानी उभरी तो वह बेसाहुले से हंसती। तुम्हारा क्या बहुत दिल करता है मेरे साथ रहने का? बेडग्राउंड से सर टिकाते उसने पूछा तो विया ने सर इस बात में हिलाया। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ना, दोनों बहनें खूब मस्ती करेंगे। प्रोफेसर ने इसके बालों को कानन के पीछे अड़साते हुए कहा तो विया के चेहरे पर मायूसी दर आई। डैड कभी भी मुझे तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे, तुम जानती हो ये बात। इसकी बात पर वबैसा के मुस्कुराते होठ लम्हे में सिमटे थे और इनकी जगह संजीदगी ने ले ली थी। चलो मैं बात करूँगी, उसने बिस्तर छोड़ते हुए कहा और खुद बाहर की जानिब बढ़ गई। हेनरी और जूलिया नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग आंटी जूलिया, उसने जूलिया के गले लगते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। डैड मैं जा रही हूँ, मुझे नेशनल डीलेज पहुँचना है, उसने मुशलत में कहा तो हेनरी ने उसकी जानिब देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, नाश्ता करके जाओ। जूलिया उसे नाश्ता सर्व करो, उन्होंने अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठी जूलिया से कहा तो जूलिया ने सर इस बात में हिलाकर उसके सामने रखी प्लेट में आमलेट डाला। वह वैसा ने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और हेनरी से दोबारा आने का वादा करके अपना शोल्डर बैग लेकर बाहर आ गई। वो नेशनल जाने के बजाय बस पकड़कर द ब्रिटिश स्कूल एम्स्टरडैम आ गई। स्कूल में इस वक्त आधी छुट्टी का वक्त था। वो एक जानिब को रखे बेंच पर बैठकर एनएस को देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि एनएस उसे ज़रूर मिलेगा। वो हमेशा मुस्बत सोच रखती थी। जो वो सोचती थी उस पर ऐसा पुख्ता यकीन होता कि वो सोच पूरी हो जाती। अभी उसे बैठे कुछ देर ही गुजरी थी जब हाथ में लंच बॉक्स उठाया एनएस एक बेंच के करीब जानिब जाता दिखाई दिया। वो उठकर बेंच से फ़ौरन से पेशतर उसकी जानिब बढ़ी थी। एनएस को पीछे से पुकारा तो वो चौंक कर मुड़ा। सामने हामती हुई वो वैसा खड़ी थी। एनएस ने चेहरे पर हैरत के साथ साथ मुस्कुराहट भी उभरी थी। अरे आंटी आप? एनएस मुस्कुराकर चलता हुआ उसके करीब आया था। कल आप अचानक कहाँ चली गई थी? मैंने डैड को बताया था मगर आप वहाँ पर थी ही नहीं। एनएस इसका हाथ थामकर बेंच की जानिब ले गया। वह वैसा खामोशी से उसके दोस्ताना रवैये को देख रही थी। हाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से जाना पड़ा, वबैसा ने आहिस्तगी से कहा तो उसने सर इस बात में हिलाकर अपना लंच बॉक्स खोल लिया। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई थी, क्या तुम आज रात को अपने डैड को लेकर जॉर्डन आ सकते हो? कुछ इस तरह कि इन्हें ये पता ना चले कि मैंने इन्हें जॉर्डन बुलाया है। उसके चेहरे की जानिब देखते हुए वबैसा ने कहा तो एनएस ने कुछ देर खामोशी से उसकी जानिब देखा। आंटी आई रियली वॉन्ट यू टू बी माई मॉम प्लीज़। आंटी मैं सच में चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम बने, उसने कहा तो वबैसा ने उसे अपने साथ लगा लिया। आई प्रॉमिस यू, मैं ज़रूर बनूंगी, बस आपको अपने डैड को आज रात जॉर्डन लाना होगा, उसने उसे हनूज़ अपने साथ लगाए कहा तो अनस ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो द ब्रिटिश स्कूल से बाहर आ गई थी। दिल यकगोना सुकून का शिकार हुआ था। वबैसा ने गहरी सांस भरकर सड़क किनारे चलना शुरू किया। गोल्डन करली बाल बेतरतीबी से खुले हुए थे। स्याह ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले वो गहरी सांस भरकर फुटपाथ पर चलती जा रही थी। एनएस से मिलने से पहले वो नहीं जानती थी कि वो एचए का बेटा है। कल तक वो इसकी तस्वीरों की दीवानी थी, मगर आज वो इसके बेटे की भी दीवानी हो चुकी थी। वो एक इंतहाई शफाफ दिल का बच्चा था जो अपनी मासूमियत से और ज़हीन तबीयत से किसी का भी दिल जीत सकता था। सर्दियों के दिनों में आज धूप खासी तेज़ थी। सुबह के 10 बजने में अभी आधा घंटा बाकी था। वो आज सुबह से तस्वीर लिए लाउंज के सोफे पर पैर ऊपर किए बैठा हुआ था। अहमद हाशमी उसे बार बार देखकर हंस रहे थे, जिसका सांस खुश्क हो रहा था। अरे यार तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? 9वीं में अच्छे नंबर थे तो देखना 10वीं में भी अच्छे ही होंगे। चलो अब नाश्ता कर लो, यूं ही जान हल्कान कर रहे हो। अहमद हाशमी ने उसके आगे पराठे वाली चंगेर रखते हुए कहा तो उसने गहरा सांस भरकर चेहरे पर हाथ फेरे। स्कॉलरशिप पर दाखिला तभी मिलेगा दादा जान जब नंबर बहुत अच्छे होंगे। आपको तो मालूम है आजकल नंबरों की तो दौड़ है। उसने पराठे का नवाला तोड़कर अंडे से लगाकर मुंह में डालते हुए कहा, जानता हूँ बेटा, पर प्राइवेट भी लेना पड़े तो कोई मसला नहीं है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे रखवाए थे मेरे पास, उन्होंने कहा तो उसने हैरत से उनकी जानिब देखा। जब आपके पास पैसे थे तो आपने बाबा की पेंटिंग क्यों बेची थी? घर के हालात हम इन पैसों से ठीक कर सकते थे ना? उसके चेहरे पर हल्का सा शिकवा था।
احمد ہاشمی اس کے شکوے پر ذرا سا مسکرائے۔ یہ پیسے تمہارے تھے، تمہارے باپ نے تمہاری اعلیٰ تعلیم کے لیے جمع کروائے تھے، پھر میں کیسے ان پیسوں کو گھر کے خرچے کے لیے استعمال کر لیتا؟ یاد رکھنا غریب، میں تمہیں آسمان پر چمکتا ہوا وہ ستارہ دیکھنا چاہتا ہوں جسے ہاتھ میں پکڑنے کی حسرت تو لوگ کر سکتے ہوں مگر اس تک پہنچ نہ پائے۔ اس کے لہجے میں یکمشت جوش سا جھلکا تھا۔ ان کے انداز پر غریب مسکرا دیا۔ اف دادا جان، 10:15 ہو چکے ہیں، ویب سائٹ پر رزلٹ آ گیا ہوگا۔ غریب نے ان سے کہا تو وہ اس کی فکر پر مسکرا دیا۔ میں آذر سے رزلٹ کا پتہ کر کے آتا ہوں، تب تک آپ ناشتہ کریں یہاں بیٹھ کر۔ وہ پیروں میں جوتا اڑسا کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی انہوں نے اپنے دعا ہاتھ کے لیے اس انداز میں اٹھائے تھے، چہرہ اوپر کی جانب تھا۔ یا اللہ، میری زندگی کا کل اثاثہ ہے یہ، اسے کامیاب کرنا اور ایک چمکتا ہوا قیمتی ستارہ بنانا۔ میری مالک، بے شک تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دعا مانگ کر انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرائی تھا کہ باہر سے غریب کی پرجوش سی آواز ابھری۔ پورے ضلع میں دوسری پوزیشن لی ہے میں نے دادا جان، میں بہت خوش ہوں۔ ان کے گلے لگتے ہوئے اس نے کہا تو انہوں نے مسرت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ سمجھ لو، آج زندگی کی پہلی سیڑھی پر تم نے قدم رکھا ہے، دھیرے دھیرے یہ سیڑھیاں تمہیں آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں گی۔ ان کے چہرے پر سکون اترا ہوا تھا۔ ان کی بات پر غریب مسکرا دیا۔ اب وہ اپنی پسند کے کالج میں داخلہ لے سکتا تھا۔ وہ کب سے دی برٹش اسکول کے باہر کھڑا اینس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسٹوڈیو سے اپنی پینٹنگ ادھوری چھوڑ کر وہ اینس کو اسکول سے لینے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اسکول کے اندر جاتا، اینس اسے گیٹ سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ گڈ آفٹر نون ڈیڈ، اینس نے اس کے قریب آ کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ گڈ آفٹر نون مائی بوائے، آج اتنی دیر سے کیوں باہر آئے ہو؟ اسے اسکول بیگ لیتے ہوئے ہبرو نے کہا تو اینس ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر فوری خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، وہ میں شائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ آ گئے ہوں گے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے کہا تو دوسری جانب سے ہبرو نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی اسکول ایریا سے نکل کر مین شاہراہ پر بھاگ رہی تھی۔ ڈیڈ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ اور میں کہیں آؤٹنگ کے لیے نہیں گئے؟ اینس نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ بات گھمائی تھی۔ ہبرو نے ایک لمحے کو ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پلیز ڈیڈ، آج شام کو جورڈن لیک چلیں کیا؟ ہم دونوں خوب مستی کریں گے۔ اس کا لہجہ ایسے تھا اس لمحے جورڈن لیک جانے سے زیادہ اس کی زندگی میں کچھ بھی ضروری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہم دونوں کہیں نہیں گئے، لیکن جورڈن لیک ہی کیوں؟ وہ تو اتنی خاموش جگہ ہے۔ ہبرو نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا تو اینس کو سمجھ نہیں آیا وہ اب کیا بولے۔ نہیں ڈیڈ، مجھے وہیں پر ہی جانا ہے، آپ کے ساتھ کوئی سی کوائٹ پلیس پر ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اینس اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا۔ اس کی ضد پر ہبرو کچھ نہیں بولا تھا۔ گاڑی بیسن پیڈ اسٹریٹ میں داخل ہوئی تھی۔ جاؤ، عالم پھپھو کے پاس ہی رہنا، ڈیڈ کچھ دیر کے لیے کسی کام سے جا رہے ہیں۔ اس نے اینس کو لفٹ کی جانب بھیجا اور خود واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے گاڑی مین شاہراہ پر ڈالی ہی تھی کہ سب سے پہلے اس نے فاتح کو فون ملایا۔ چہرہ خود بخود ہی اسپاٹ ہوا تھا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد فاتح نے فون اٹھا لیا۔ ہاں ایچ بول۔ فاتح کی مصروف سی آواز ابھری تو ہبرو نے ایک بار آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تو مجھے اس وقت کہیں مل سکتا ہے؟ اس نے انتہائی مدھم لہجے میں کہا تھا۔ ابھی تو تھوڑا سا مصروف ہوں، پر دوبارہ اس کافی شاپ میں میرا انتظار کر، کام ختم ہو کے وہیں پر ہی آ جاتا ہوں۔ اس نے عجلت میں کہا تو ہبرو نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کا رخ اب بارنس کی جانب تھا۔ بارنس اس کے راستے میں 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ ایمسٹرڈیم کی ایک وسیع و عریض مشہور کافی شاپ تھی، جہاں کی چائے اور کافی پینے کے لیے قریبی ٹاؤن سے بھی لوگ آتے جاتے تھے۔ اوزان، ہبرو اور فاتح ہمیشہ کافی پینے بارنس میں ہی جایا کرتے تھے۔ وہاں کی کیپچینو تینوں کی ہی پسندیدہ تھی۔ بارنس کے باہر پہنچ کر اس نے گاڑی ایک طرف کو پارک کی اور خود شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے 10 منٹ ہی گزرے تھے جب فاتح آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب خیریت ہے نا؟ فاتح نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا تو ہبرو نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں سرد تاثرات ابھرے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ فاتح حقیقی معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ مجھے تیرے باس بخاری کے بارے میں ساری معلومات چاہیے، وہ بھی ذاتی نوعیت کی۔ ہبرو کی بات سن کر فاتح کو لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہو۔ پر میرے باس سے تیرا کیا لینا دینا؟ تجھے اس کی معلومات کیوں چاہیے؟ فاتح اب صحیح معنوں میں الجھ گیا تھا۔ اس کی طرف میرے بہت سارے حساب نکلتے ہیں، مگر ابھی میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا۔ وقت آنے پر سارے راز خود بخود کھل جائیں گے۔ ہبرو کے چہرے کی سنجیدگی اور کرختگی فاتح کو کسی خطرے کا پیغام دے رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہبرو کی بات ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
وہ بہت چالاک آدمی ہے ایچ، اس کی ذاتی معلومات کے لیے بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ فاتح اب کی بار مکمل طور پر سنجیدہ ہوا۔ جانتا ہوں فاتح کہ وہ بہت ہوشیار انسان ہے، اسی لیے تو میں نے تجھے یہ کام کہا ہے کہ تو اس کے سب سے زیادہ نزدیک رہتا ہے، کسی بھی طرح اس کے بارے میں الف سے لے کر یہ تک ساری معلومات دے مجھے۔ حبرو کے انداز میں از حد سنجیدگی تھی۔ فاتح کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے کوئی بھی مزید سوال کرے۔ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ کام ہو جائے، فاتح نے کہا تو حبرو پرسوچ دکھائی دیا۔ باریکا کے قریب رہ کر ہی تو بخاری کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکتا ہے فاتح۔ اب کی بار ایک بار پر پھر سے حبرو کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ میں اس کے لیے سنجیدہ ہو رہا ہوں ایچ، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ تو اس کے ساتھ کوئی فلرٹ کر لینا شادی اس سے، مگر فی الحال اسے استعمال کرو۔ اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا تو تیرا شاید اس کی جانب دیکھنے کا بھی جینا چاہے۔ وہ اذیت سے کہتے ہوئے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ فاتح کی آنکھوں کی پتلیاں اسے دیکھ کر ساکت تھیں۔ وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فاتح نے اس کے جاتے ہی سنجیدگی سے اس کے سارے معاملے پر سوچا تھا۔ بخاری کے نام پر حبرو کے چہرے پر نمودار ہونے والی اذیت اس سے مخفی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک اور نیا کھیل شروع ہونے والا تھا، اور اب کی بار اس کھیل کا ماسٹر مائنڈ حبرو احمد تھا۔ ایمسٹرڈیم پر شام گہری ہو رہی تھی۔ شام کے سائے ایمسٹرڈیم پر ہمیشہ خوبصورتی سے اپنا بسیرا کرتے تھے۔ ایمسٹرڈیم کا سبزہ پوری طرح سے گہرے ہرے رنگ میں تبدیل ہوتا تو دیکھنے والوں کو ایک الگ ہی رنگ کا نظارہ دیتا۔ وہ سیاہ ٹخنوں تک آتی اسکرٹ کو سرخ پٹنوں والی شرٹ کے ساتھ پہنے ہوئے تھی۔ گولڈن کرلی بال ہمیشہ کی طرح پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر ہمیشہ والا مسکارا اور لائنر لگائے وہ جورڈن جھیل کنارے بینچ پر بیٹھی تھی۔ دل خاموش تھا، چہرے پر ایک انجانی سی کیفیت جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ شخص کل تک وہ جس کی تصویروں کی دلدادہ تھی، جس کے مصوراتی جوہروں سے اس نے اپنے گھر کی دیواریں سجائی ہوئی تھیں، جس کے ہونے کا تصور اسے خوش کر دیا کرتا تھا، جس کے ہاتھ کے ہنر کی وہ دیوانی تھی، آج اس شخص کو زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیوں آخر؟ وبیسا ایلسن، اس کی زندگی میں تو سب کچھ ایک ترتیب سے ہوتا تھا، پھر اب ایسا کیوں کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ یوں ہی ہو گیا تھا؟ یہ فیصلہ یوں ہی نہیں ہوا تھا، یہ فیصلہ دل میں لگی ہوئی چوٹ نے کروایا تھا۔ یہ فیصلہ اس کے جسم سے وابستہ اس محرومی کی مرہون منت تھا جس نے وبیسا ایلسن کے اندر خاموش کروا دیا تھا، جس کی تکلیف وہ آج بھی اپنے وجود میں محسوس کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جب اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس سے کیا کہے گی، کچھ کہہ بھی پائے گی یا بس خاموشی سے اس کے ہنر آمیز ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھتی ہی رہے گی جو برش تھام کر کینوس میں جان ڈال دیتے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب کچی زمین پر بکھرے ہوئے سوکھے پتوں کی چڑچڑاہٹ ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ایس ایچ اے کا ہاتھ تھامے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ایچ اے فون کان سے لگائے ہوئے مصروف تھا، جس کا صاف یہ مطلب تھا کہ ابھی تک اس کی نظر وبیسا پر نہیں پڑی تھی، جبکہ اینس اسے بینچ پر بیٹھا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اینس نے ہاتھ ہلا کر اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ بدلے میں وبیسا نے بھی مسکرا کر اسے اپنا ہاتھ ہلایا تھا۔ حبرو نے جو ہی فون بند کیا جیب میں رکھا، اس کی نظر سب سے پہلے بینچ پر بیٹھی ہوئی وبیسا ایلسن پر پڑی، اور اس کے ہوتی ہوئی اس کی نظر اپنے بیٹے اینس احمد پر پڑی جو مسکرا کر سامنے بیٹھی ہوئی وبیسا کو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اینس، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ حبرو کے چہرے پر حیرانی تھی۔ اینس نے مسکرا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈ، وبیسا آنٹی آپ سے ملنا چاہتی تھی، یہ آج میرے سکول آئی تھیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری مام بنے گی اگر میں آپ کو یہاں جورڈن لے آؤں گا تو۔ وہ مزے سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ حبرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سب پر اینس کو کیا کہے۔ اس کے دل و دماغ میں اس لمحے چند جملے گردش کر رہے تھے۔ وہ ان جملوں کی شور کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جملے مسلسل اس کے کانوں کے پردے پر رقص کر رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا وبیسا کے قریب آیا۔ وہ بینچ سے کھڑی ہوئی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ اینس، آپ وہاں جھیل پر جا کر بطخوں کو دیکھو، یہ بریڈ انہیں ڈال دو۔ اس نے ایک شاپر اس کی جانب بڑھاتے کہا تو وہ حبرو کے ہاتھ سے شاپر تھام کر جھیل کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹھیں پلیز، حبرو نے بینچ کی جانب اشارہ کر کے وبیسا کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ خود بھی ذرا سا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی حائل تھی۔ حبرو اپنی انگلیوں کو پوروں سے مسلسل مسل رہا تھا۔ وبیسا خاموشی سے سامنے موجود جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی نہیں جانتی کہ میں نے آج آپ کو یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ جانتے ہیں، کچھ ویسے آپ نہیں کرتے، وہ آپ سے وقت اور حالات کرواتے ہیں۔ مجھے ابھی وہ وقت یاد ہے جب اینس نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا میں اس کی موم بنوں گی۔
मैं आपको नहीं जानती थी, मैं उसे नहीं जानती थी। वो मेरे लिए एक अजनबी बच्चा था जिससे मेरी मुलाकात वक्ती थी, मगर इसकी आंखों में रकम अज़ियत ने मुझे फिर से ऐसी अज़ियत से रोशनास कराया था जो मैंने एनस की उम्र में बर्दाश्त की थी। मेरे लिए शादी कभी भी अहम नहीं रही थी। मेरे लिए हमेशा से रिश्ते अहम रहे हैं, मेरे सगे खूनी रिश्ते। उसका लहजा नम हो रहा था। हब्रू खामोशी से झील किनारे खड़े एनस को देख रहा था। उसकी आंखों की साकन पुतली एनस की हरकत करते वजूद पर टकी हुई थी। उस रोज़ उस वक्ती मुलाकात से उभरने वाली अजियत की म्याद सिर्फ वहीं तक ही नहीं रही थी हब्रू साहब। उस अजियत का एक पूरा लावा था जो मैंने आज तक अपने दिल में जलता हुआ महसूस कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन एग्जीबिशन में मैं सिर्फ एच.ए. की पेंटिंग्स देखने आई थी। मैं नहीं जानती थी कि एच.ए. एनएस के डैड है। मैं तस्वीरें नहीं ख़रीदा करती, मुझे फ़न से हकीकतन कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर एक दिन ऑफिस जाते हुए मैंने फुटपाथ पर एक तस्वीर देखी। शफाफ नीली झील पर परिंदों का एक गौल उड़ता चला जा रहा था। झील में उभरते हुए परिंदों की अक्स की शफाफियत इतनी दिल मोह लेने थी कि मैं अपनी बस छोड़कर फुटपाथ पर आ खड़ी हुई। तस्वीर की सतह पर बेख्तियार हाथ फेरकर मैंने इसमें भरे हुए रंगों में पोशीदा लम्स को महसूस करने की कोशिश की थी, और एच.ए. की तस्वीरों से मुझे मोहब्बत हो गई। मेरी वो पहली तस्वीर थी जिसे मैंने बेहद मोहब्बत से ख़रीदा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोल रही थी जबकि हैब्रू हैरत से उसकी जानिब देख रहा था। मेरी दोस्त ऐसी कहती है कि तुम सारा साल उस शख्स की एक तस्वीर ख़रीदने के लिए पैसा जमा करती हो। अगर वो शख्स दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हुआ तो तुम क्या करोगी? अगर वो महज एक नाम हुआ तो फिर क्या होगा? उसका लहजा मध्यम हो चुका था। वो आहिस्ता चलती हुई ठंडी हवा से उसके गोल्डन करली बाल होले होले उड़ रहे थे। हब्रू ने पहली बार एक भरपूर नज़र इसके दिलकश चेहरे पर डाली थी। मैंने उससे कहा था कि उसके महज नाम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस नाम में पोशीदा शख्स के फ़न से मोहब्बत है। कहने लगी, अगर वो शख्स कभी तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगी? वो अपनी बात करके एक लम्हे के लिए ठहरी थी। हब्रू मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जो था। उसे ये जानने में दिलचस्पी थी कि स्टेसी के सवाल पर वबैसा का क्या जवाब होगा। वबैसा के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए बढ़ी थी। मैंने उससे कहा था कि वो अगर शख्स मुझे कभी मिल गया तो मैं सीधा इससे शादी की पेशकश करूँगी। वबैसा के जुमले पर हब्रू साकत हुआ था। उसे उस लड़की की गुमनाम दीवानगी की समझ नहीं आई थी। और जानते स्टेसी ने इस पर क्या कहा था? वो सवालिया निगाहें हब्रू के चेहरे पर टिकाते पूछ रही थी। हब्रू मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो था। शायद ही वो आज से पहले से इतने गौर से किसी लड़की की बातें सुनता हो जिस तरह आज वो वबैसा की सुन रहा था। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और हुई तो? मेरी धड़कन एक बार डूब कर उभरी थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं फिर इसे कह लूँगी कि लो, मैं तुम्हारे सामने बैठती हूँ, मेरी एक तस्वीर बनाओ। तस्वीर बनाकर मैं हाथों में थामूंगी और अपनी राह पर निकल जाऊँगी, दोबारा कभी इसकी कोई तस्वीर न ख़रीदने के लिए। वबैसा खामोश हो गई थी। हब्रू ने गहरी सांस भरी। वबैसा की आंख का गोशा न जाने क्यों ज़रा सा नम हुआ था। हब्रू ने गहरी सांस भरकर एक नज़र उसकी जानिब देखा। अब आप क्या करेंगे मिस वबैसा? वो आपके सामने, और इसकी ज़िंदगी में कोई और भी नहीं है। हब्रू के चेहरे की संजीदगी ने वबैसा की हथेलियाँ भिगो दी थी। वो अपनी जगह से उठकर हब्रू के सामने खड़ी हुई थी। कुछ देर उसे देखने के बाद धीरे से अपने घुटनों पर गई थी। जॉर्डन का हर दरख्त, हर पत्ता वबैसा एल्सन की दीवानगी का गवाह था। उसे अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद करके हथेली उसके सामने खोली थी। एनस ने मुड़कर इन दोनों की जानिब देखा था। झील में मौजूद बतखें एनस की डाली गई रोटियां खा रही थी। हब्रू की आंखें हैरत से खुली हुई थी। मिस्टर हब्रू अहमद, एच.ए., चूँकि आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो क्या आप वबैसा एल्सन से शादी करना पसंद करेंगे? मेरे डैड ने कहा है कि वो चाहते हैं मैं किसी मुसलमान से शादी करूँ। इसके लिए मुझे मुसलमान भी होना पड़े तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हथेली हनूज इसके आगे फैली हुई थी। वो एक ट्रांस में इसके चेहरे की जानिब देख रहा था जहाँ लातादार जुगनू जगमगा रहे थे। डैड से यस, मैंने मूवी में देखा था जब घुटनों पर बैठकर को प्रपोज करता है तो यस करते हैं। प्लीज़ डैड से यस ना। एनस झील के पास खड़ा उछलते हुए ताली बजाते उसे कह रहा था। हब्रू ने अपनी आंखें बंद की थी। तावा का मुस्कुराता चेहरा आंखों के पर्दे पर लहराया। दो और खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे आंखों के पर्दे पर उभर कर गायब हुए थे। एक और कह कहीं लगाता चेहरा उभरा था। आखिर में एनस का मुस्कुराता चेहरा उभरा तो यहाँ हब्रू अहमद हार गया। वो अपनी अंदर चलती हुई जंग से यहाँ हार गया। उसने अपना शफाफ लंबी मखरूती उंगलियों वाला हाथ वबैसा की फैली हुई हथेली पर धरा था। वबैसा मुस्कुराई थी। एनस दौड़कर हब्रू की जानिब आया था। पूरा जॉर्डन इन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था।
میں وہ ہرگز نہیں ہوں مس وبیسا جیسا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ میری زندگی میں بہت الجھاؤ ہے۔ میری زندگی کا ایک مقصد ہے جس کے تحت میں اپنا ہر کام ترتیب کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھ کسی کو منسلک کر کے پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے ڈرتا ہوں۔ وہ انتہائی آہستگی سے اسے کہہ رہا تھا۔ مقاصد اگر زندگی میں نہ ہو تو اس خالی کٹورے کا کسی نے کیا کرنا ہوتا ہے ایچے؟ مقاصد ہوتے ہیں تو ہم زندگی کو دھکا لگا کر چلا کر اپنی مرضی کی ڈگر پر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ مقاصد ہی نہ ہو تو کیسی ڈگر اور کیسی زندگی؟ وہ سیکوینس پتوں سے بھرا ہوا فرش گھورتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ آپ کے ڈیڈ سے کب ملنے آؤں؟ اس نے بنا کچھ کہے بے حد سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی۔ جب آپ مناسب سمجھیں، اس نے کہا اور بینچ سے اٹھ گئی۔ وہی نمبر ہے میرا جس پر آپ نے ایک بار فون کر کے مجھے لاتعداد باتیں سنائی تھیں۔ وبیسا ایلسن، جرنلسٹ آف نیشنل ڈیلیز۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر کہا تو وہ حیرت زدہ سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ تو اس بات کو بھول بھی چکا تھا، مگر وبیسا ایلسن کو ایچ سے منسلک ہر بات یاد تھی۔ وہ بنا رکے چلتی گئی اور وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا، تب تک جب تک وہ منظر سے غائب نہیں ہو گئی۔ تیری ہر ادا محبت سے لگتی ہے، ایک پل کی جدائی مدت سے لگتی ہے، پہلے نہیں سوچا پر اب سوچتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں تیری ضرورت سی لگتی ہے۔ پینوراما ٹاؤن کی اس عمارت میں بیٹھا وہ شدید اضطرابی کیفیت میں تھا۔ باریکا اپنے دفتر سے باہر نکلی تو وہ جلدی جلدی اس سے اپنے آگے کھلی ہوئی فائل پڑھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ لگتا ہے آج کافی مصروف ہو۔ باریکا نے اس کے قریب آ کر کہا تو فاتح نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے۔ آپ بولیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ فاتح نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو باریکا بھویں اچکا گئی۔ فاتح کو وہ اس قدر سنجیدہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کہنا تو کچھ نہیں ہے، بس سوچ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ ایک کپ کافی پی جائے۔ تم فری ہو تو کینٹین چلیں؟ باریکا نے بڑی رسانیت سے اسے پیشکش کی تھی۔ فاتح نے کچھ دیر اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ شور، آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں یہ فائلیں سمیٹ لوں۔ فاتح نے مسکراتے ہوئے سارے فائلیں بند کر کے اوپر تلے رکھیں اور اپنا والیٹ اور فون اٹھا کر اپنے کیبن سے باہر آ گیا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے کینٹین میں آ گئے تھے۔ باریکا حسب معمول ڈریس پینٹ اور کوٹ میں ملبوس تھی۔ تم نے کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کچھ پرسنل؟ باریکا نے کہا تو فاتح نے میز کی سطح پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ میرے ابو کا انسٹرومنٹ اسٹور ہے جہاں میں شام میں بیٹھتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اہلم جو کہ لٹریچر پڑھ رہی ہے۔ ابو بہت سال پہلے پاکستان سے یہاں ہالینڈ آئے تھے۔ وجہ نہ کبھی میں نے پوچھی اور نہ ہی انہوں نے بتائی۔ میری امی بہت ہی پولائٹ خاتون ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ باریکا کے چہرے پر دلچسپی تھی۔ اور آپ کی بار فاتح نے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر کھوجتی نگاہیں ٹکائے وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ ڈیڈ بہت مصروف انسان ہیں، وہ یہاں میرے ساتھ نہیں رہتے، وہ ماسٹریک میں ہوتے ہیں، وہاں ان کا گھر ہے اور اسٹوڈیو بھی۔ میرے ڈیڈ ایک پینٹر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ فاتح کا دماغ اسی لمحے اس کے کہے گئے ایک ایک جملے کو اپنے دماغ میں محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ تو تمہاری مام؟ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ باریکا نے گہری سانس بھری۔ ڈیڈ بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب میری مام کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آج تک ڈیڈ نے شادی نہیں کی اور مجھے تنہا ہی پالا، بزنس دیکھا اور گھر بھی۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے بولتے فخر نے فاتح کو قدرے حیران کیا تھا۔ ایک بات تو فاتح کی سمجھ میں اچھے سے آگے تھی کہ وہ لڑکی اپنے باپ سے مکمل طور پر اٹیچ تھی، اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی۔ فاتح نے کچھ سوچتے ہوئے ٹھنڈی کافی کا آخری گھونٹ اپنے حلق میں اتارا اور کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک تو کام ہے، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو باریکا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فاتح فوری طور سے پیشتر پینوراما ٹاؤن سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ہبرو کا فون ملایا۔ ہاں فاتح، بول۔ دوسری جانب سے ہبرو کی مصروف آواز ابھری تو فاتح نے گہری سانس بھری۔ کچھ باتیں کرنی، شام میں تیرے گھر پر ملتے ہیں، اس نے اجلت میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ مگر فاتح کا دماغ پرسکون نہیں ہوا تھا۔ بخاری اپنی لاڈلی بیٹی کو چھوڑ کر تنہا ماسٹری کیوں رہ رہا تھا؟ یہ واحد سوال تھا جو کب سے فاتح کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، اور یہ اب تک کا سب سے اہم سوال تھا۔ باریکا کے حساب سے اس کا باپ ایک انتہائی کیئرنگ باپ تھا، جس نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد دوسری شادی تک نہیں کی، پھر وہ اسے چھوڑ کر ماسٹری کیوں رہتا ہے؟ اس کی سوئی بار بار یہاں پر آ کر اٹک رہی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا ایمسٹرڈیم کے لیے نکلا تھا۔
شام کی گہرے سایوں کے ساتھ سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ انس اور ابری بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اوزان نے آج دیر سے آنا تھا۔ ڈیڈ، وبیسا آنٹی ہمارے گھر میں کب آئیں گی؟ انس کو تو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ ابرو نے گہری سانس بھری، اس کی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور نکالے۔ بیٹا، میں نے وبیسا آنٹی کو ہمارے گھر آنے کے لیے کہہ دیا۔ اب جب ان کا دل کرے گا وہ ہمارے گھر آ جائیں گی۔ اب آپ جلدی سے یہ کھانا فنش کرو۔ اس نے پلیٹ اس کے سامنے سرکاتے کہا تو وہ مسکراتا نوالا لینے لگا۔ ابرو نے گہری سانس بھری تھی۔ دل ایک دم ہی کچھ بوجھل سا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، دروازے پر بجنے والی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب کروائی تھی۔ وہ رومال سے اپنا چہرہ تھپکتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے فاتح اور اوزان کھڑے تھے۔ واہ، یوں لگ رہا ہے جیسے تو ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا، فاتح نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو ابرو سر چھٹک گیا۔ ظاہر ہے جب دوپہر سے تو مجھے سسپینس میں ڈالے گا تو میں تیرا انتظار ہی کروں گا نا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تب تک اوزان اپنے کمرے سے تازہ دم ہو کر آ چکا تھا۔ کھانا کھا لے تو، اس نے اوزان کے لیے کھانا لگایا تھا۔ مجھے تو کبھی اتنے پیار سے نہیں کہا کہ فاتح تو بھی کھانا کھا لے۔ فاتح کو تو اپنے جلتے دل کے پھپھولے پھوڑنے کا موقع چاہیے تھا۔ تجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی، جہاں تو نے ٹھونسنا ہوتا ہے نا وہاں تو آ جاتا ہے فوراً۔ ابرو کے چہرے پر تپا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ فاتح کا منہ بنا جبکہ اوزان کا کہا پڑا تھا۔ جاؤ انس، آپ سو جاؤ، سب اسکول بھی جانا ہے۔ اس نے انس کو اوپر کی جانب بھیجتے کہا تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اب بتا، کیا بات تھی؟ ابرو کی بے چین نگاہیں فاتح کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آج میں باریکا سے ملا تھا، میں نے اسے خریدنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ایک بات جو بخاری کے بارے میں مجھے کچھ سب سے زیادہ کھٹکی ہے وہ یہ ہے کہ باریکا کے حساب سے بخاری اس سے شدید محبت کرتا ہے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ باریکا اور بخاری اکٹھے ایک گھر میں نہیں رہتے۔ باریکا ایمسٹرڈیم جبکہ بخاری ماسٹریک رہتا ہے۔ ضرور بخاری کے ماسٹریک رہنے کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے، کچھ ایسا جو باریکا نہیں جانتی، اور جہاں تک میں اندازہ لگا پایا ہوں بخاری باریکا کے لیے بہت حساس ہے۔ مطلب اگر ماسٹریک میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بخاری نہیں چاہتی کہ اس کا پتہ باریکا کو چلے۔ فاتح کیا خوب معلومات لے کر آیا تھا۔ اوزان حیرت سے فاتح اور ابرو کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی بتائے گا کہ بخاری کون ہے اور اس پر یہ اتنی تفتیش کیوں ہو رہی ہے؟ اوزان نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فاتح نے گہری سانس بھر کر اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی تھی۔ اوزان بے حد الجھ گیا تھا، مگر ابرو اس کا دوست تھا اور اسے ہر حال میں ابرو کا ساتھ ہی دینا تھا۔ اگر تو جو کہہ رہا ہے وہ بات سچ ہے تو ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ماسٹریک میں کیا گڑبڑ ہے جسے بخاری اپنی بیٹی سے چھپا رہا ہے۔ ابرو نے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں سر اس بات میں ہلا گئے۔ ہم انشاءاللہ پتہ کر لیں گے کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ فاتح نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا تو ابرو گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے باری باری دونوں کی جانب دیکھا۔ مجھے تم دونوں کو ایک اہم بات بتانی ہے، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا تو دونوں سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس کے جملے کے بعد فضا کتنی دیر تک ساکت رہی۔ اوزان اور فاتح بغیر پلکیں جھپکے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیا یار، ایسا بھی کیا انوکھا کہہ دیا میں نے کہ تم لوگوں کو چپی لگ گئی ہے؟ ابرو نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے کہا تو دونوں نے ہوش میں آ کر ایک دوسرے کی دیکھا۔ تو اور شادی 7 سال بعد، یہ کب، کیسے اور کیوں ہوا ہے؟ سب سے پہلے اوزان ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تو ابرو نے گہری سانس بھری۔ اپنے بیٹے کے لیے میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اپنی وجہ سے اس کی زندگی میں ابھرنے والی خواہش کو پورا کرنے کی بجائے ایک حسرت بنا دوں۔ تو نے اس دن کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو یوں نفسیاتی مریض بنا دوں گا۔ میں نہیں بنا سکتا اپنے بیٹے کو ایک نفسیاتی مریض۔ وہ میری زندگی کا واحد اثاثہ ہے، اس کی خوشیوں کے لیے میری سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا، اس کا پورا وجود شکستہ تھا۔ مجھے معاف کر دے اوزان، میں تابا کے بیٹے کے لیے تابا کے بعد ایک اور عورت اپنی زندگی میں لانے کی بات کر رہا ہوں۔ تابا میری زندگی کی پہلی اور آخری عورت تھی، مگر اب اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا اوزان نے اس کی بات کاٹی۔ تو نے تابا سے محبت نہیں کی تھی ایج، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ محبت ہوتے ہوئے وفاداری لازم ہوتی ہے، مگر جب محبت ہی نہ ہو تو کیسی وفاداری اور کیسی معافی؟ تو نے تابا سے محبت نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے 7 سال اپنی وفاداری نبھائی ہے، وہ کیسے نہ تجھے معاف کرے گی؟ تابا ارباز کو تجھ سے بے پناہ محبت تھی، اور اس سے بھی زیادہ محبت اسے اپنے بیٹے سے تھی۔ اوزان کے نم لہجے نے ابرو کی آنکھوں سے بھی پانی سا چھلکا دیا تھا۔ وہ اوزان کے گلے لگا تو فاتح نے باہیں پھیلا کر دونوں کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملبوس تھے۔ یہ تو بتا دے کہ لڑکی کون ہے؟ فاتح نے اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تو اوزان کے چہرے پر تجسس بہہ گیا۔ وہی جسے انس نے اپنی موم بنانا چاہتا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔
اس کے انکشاف پر دونوں حیرت زدہ سے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں وبیسا، یہی تھا نا؟ وسان نے دماغ پر زور ڈالتے کہا تو حبرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یار وہ تو کرسچن لڑکی ہے، پھر کیسے؟ میرا مطلب… فاتح کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ ابرو بول اٹھا، وہ مسلم ہو جائے گی۔ حبرو نے دھیرے سے کہا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ وہ دونوں اپنے دوست کے لیے بے پناہ خوش تھے۔ یہ بتا کہ اس کے ڈیڈ سے تجھے ملنا کب ہے؟ فاتح نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو حبرو نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب ملنے جانا ہے، جب بلائے گی مل لوں گا، اس نے آہستگی سے کہا تو فاتح اجازت لے کر اپنے گھر چلا گیا، جبکہ وسان اور وہ کتنی دیر باتیں کرتے رہے۔ فروری کے اوائل دنوں میں یکبستہ ہوا صحن میں کھڑے اس کے وجود سے پے در پہ ٹکرا رہی تھی۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ صحن میں رکھا ہوا پینٹنگ سٹینڈ ہوا کے دور سے ہل رہا تھا۔ غریب آج اپنی پہلی تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل ہی غریب کے انٹر کا آخری پیپر تھا۔ وہ آخری پیپر سے فارغ ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کچھ بنایا جائے۔ پینٹنگ سٹینڈ باہر لگانے سے پہلے اس نے اپنے بابا کے کمرے میں جا کر کچھ اسکیچ بکس اٹھائی تھیں جو کہ اس کے بابا کی بہت من پسند تھیں۔ وہ فارغ اوقات میں انہیں اسکیچ بکس پر کچھ نہ کچھ بنایا کرتے تھے۔ غریب کا دماغ ہمیشہ ہی الگ انداز میں چلتا تھا۔ اسے اپنے اس گھر کے صحن میں لگی ہوئی ایک باڑ بڑی ہی پسند تھی۔ وہ لکڑی کی باڑ تھی جس کے پچھلی جانب لکڑی سے ڈبے بنے ہوئے تھے۔ ان ڈبوں کے آگے ایک ایک الگ انداز کا پودا لگا ہوا تھا جس میں کیکٹس، گلاب، چھوٹے منی پلانٹس وغیرہ شامل تھے۔ غریب نے نہ جانے کیوں تصور کیا تھا کہ اگر اس باڑ کے آگے کوئی حسین لڑکی بیٹھی ہو تو کیسا لگے۔ اس کے ہاتھوں کو باقاعدہ ہنر کی ضرورت نہیں تھی، مصوراتی ہنر اسے ورثے میں ملا تھا۔ اسے ٹھنڈی ہوا میں پینٹنگ سٹینڈ باہر رکھا اور دادا کے صحن والے کمرے سے باقی ماندہ سامان لا کر اس نے وہ لکڑی کی باڑ بنانی شروع کی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تھاما ہوا برش کسی ماہر مصور کی طرح چل رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد وہ لکڑی کی باڑ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ غریب احمد پہلی بار پینٹ برش کر رہا ہے۔ غریب اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہے ہو تم؟ خاموش فضا میں دادا کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اس نے کینوس سے نظریں ہٹا کر اندرونی چوکھٹ پر کھڑے دادا کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ یہاں یہ دیکھیں ذرا۔ وہ نے جلدی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ غریب 18 سال کا ہو چکا تھا، اب وہ جوان تھا۔ اس کا جسم کمزور اور لاغر نہیں تھا جیسے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ اس کا جسم اب بالکل مضبوط اور توانا ہو چکا تھا، بالکل ایک جوان مرد کی طرح۔ دادا اس کو دیکھ کر جی اٹھتے تھے۔ یہ ان کے پچھلے 17 سال کی محنت کا ثمر تھا جو پل کر جوان ہو چکا تھا۔ دادا اس کے بلانے پر مسکراتے ہوئے چلتے اس کے قریب آ گئے۔ وہ بڑے تفاخر سے اپنے سامنے پڑے ہوئے پینٹنگ سٹینڈ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دادا نے ایک نظر اس کی بنائی گئی تصویر پر ڈالی تھی، پھر ان کے لب خود بخود ہی مسکرائے تھے۔ ماشاء اللہ، میرے شہزادہ میں بالکل اپنے باپ والا ہنر ہے۔ دیکھنا ایک دم بہت آگے جاؤ گے۔ ان کے لہجے میں موجود تفخر اس نے غریب احمد کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ بابا، میں یہ ہنر آپ کی وجہ سے تھا دادا جان، اور مجھ میں اگر بابا والا ہنر ہے تو بھی اس کی بنیاد آپ کی جانب سے ہی رکھی گئی ہے۔ میری زندگی میں آپ کے بہت سارے احسانات ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں کبھی آپ کے لیے کیے گئے احسانات کا بدلہ چکا پاؤں گا بھی کہ نہیں، مگر آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں ہر لمحہ ہر وقت آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ میری زندگی میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے۔ اس کی ہر کامیابی، ہر خوشی آپ کی ہے۔ غریب احمد کو پہچان آپ نے دی ہے، وہ ہمیشہ اس پہچان کا بھرم رکھے گا۔ غریب کے لہجے کے احترام نے احمد ہاشمی کی آنکھیں نم کی تھیں۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا کل و ساسا کہیں کھو گیا ہے، مگر مجھے یہ بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ میرے پاس ابھی اس کا نام آگے چلانے والا موجود ہے۔ میری خواہشات کو عملی جمع پہنانے والا میرا پوتا غریب احمد میرے پاس ہے ابھی۔ ان کے نم لہجے پر غریب ان کے گلے لگا تھا۔ فضا میں بڑھتی ہوئی سردی نے دونوں کو اندر جانے پر مجبور کیا تھا۔ غریب احمد کی زندگی میں بہت جلد ایک دلچسپ موڑ آنے والا تھا اور وہ خود بھی اس سے انجان تھا۔ تقدیر دور کھڑی ان کی جذباتیت پر ہنس رہی تھی۔ کچھ دور ہو کر پاس ہے، کچھ پاس ہو کر دور ہے، اس کھیل زندگانی میں بڑا عجیب سا سرور ہے۔ وہ میرا ہے، یہ کہتی ہوں، وہ میرا نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس کھیل محبت میں خانم ہمیں سب کچھ منظور ہے۔ گڑیا 2 سال کی ہو چکی تھی۔ حسن اور شائنہ کی شادی کی آج دوسری سالگرہ تھی۔ صبح سے ہی شائنہ کی طبیعت خاصی ناساز تھی۔ چکراتے سر اور متلی دل کے ساتھ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
गुड़िया को खेलने के लिए खिलौना देकर वो खुद आज तबीयत की खराबी के बावजूद हसन के लिए केक बनाया था। वो इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश कर रही थी। 2 साल से ज़िंदगी अजीब से उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। कभी शाइना की ज़िंदगी में मोहब्बत भरे जुमलों की फुहार बरसती तो कभी आप छलकाते जुमले इसकी रूह छलनी कर दिया करते थे। इन 2 सालों में उसे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हसन कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। वो बहुत जज्बाती इंसान था। शाइना ने केक ओवन में रखा और पुष्ट पर बिखरे बालों को ढीले जोड़े में लपेट कर दुपट्टे से चेहरे पर आया पसीना पोंछते अंदर की जानिब बढ़ गई। चलो गुड़िया, सो जा बेटा, बहुत देर हो चुकी है। बिस्तर पर बिखरे हुए खिलौने समेटते उसने गुड़िया को चूमकर बेड पर लिटाया था। गुड़िया अपनी बड़ी बड़ी सी आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। शाइना ने मुस्कुराकर उसे थपका था। सर मुसलसल चकरा रहा था। कुछ देर में ही गुड़िया गहरी नींद में सो चुकी थी। शाइना ने अपना दुखता सर थाम कर दरवाज़ा खोलकर दवा की तलाश की थी। कुछ देर के तवक़्फ़ के बाद शाइना सर दर्द की दवा ढूंढने में कामयाब हुई थी। साइड टेबल पर धरे हुए पानी के गिलास से घूंट भरकर उसने गोली निकली और वक्त देखती दोबारा किचन की जानिब बढ़ गई, जहाँ केक का वक्त पूरा हो चुका था। शाइना ने केक शेल्फ पर रखकर करीम से उसकी सजावट शुरू की, उस शख्स को राज़ी करने के लिए। वो क्या कुछ नहीं करती थी। केक की मुकम्मल सजावट करके उसने फ्रिज में रखा और तैयार होने कमरे में चली गई। सुर्ख सिल्क के कुर्ते को सुनहरी पजामे के साथ पहने उसने अपने लंबे स्याह खूबसूरत बाल पुष्ट पर खुले छोड़े थे। चेहरे के नकुश को खूबसूरत मेकअप से रंग कर वो होंठों पर गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाकर मुकम्मल तौर पर तैयार थी। केक फ्रिज से निकालकर उसने डाइनिंग टेबल पर रखकर मोमबत्तियाँ रोशन की और शीशे की मेज़ पर इर्द गिर्द गुलाब की पत्तियाँ बखेर कर उसने घड़ी पर वक्त देखा जो 10 के हिस्से को छूने वाली थी। मेज़ पर केक से कुछ फासले पर खाकी लिफाफा भी रखा हुआ था। शाइना ने मुँह के आगे हाथ रखकर आने वाली ऊँग को रोका। 10 से कब 12 बजे उसे मालूम ही नहीं हुआ और वो मेज़ पर सर टिकाए नीचे कारपेट पर बैठी तकरीबन अपनी आधी नींद पूरी कर चुकी थी। 1 बजे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर जागी थी। चेहरे पर आए बालों को तेज़ी से पीछे करके अपना धुलिया दरोस किया और मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, उसने हसन को देखकर फ़ौरन से पहले सलाम किया था। हसन ने आंखें खोलकर उसे ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेने की कोशिश की थी, मगर उसका मुसलसल लड़खड़ाता वजूद इधर उधर डोल रहा था। उसकी हालत पर शाइना ने हैरत से उसकी जानिब देखा था, जैसे इसकी ज़िंदगी में सिर्फ यही देखना बाकी था रह गया हो। खुद को संभालने की कोशिश में वो घुटनों के बल ज़मीन फर्श पर बैठा था। लड़खड़ाते वरूज ने हाथ थामकर शाइना का केक ज़मीन बोस किया था। उसने आंसुओं से लबालब भरी आंखों से फर्श पर बिखरी अपनी मेहनत को देखा और आंखें मूंद गई। हसन के होश से बेगाना वजूद को सहारा देकर उठाकर वो कमरे में ले आई। ये थी उसकी शादी की दूसरी सालगिरह जो तबाह हो चुकी थी। शाइना ने ज़िंदगी में ख़ुद को पहली बार इतना बेबस महसूस किया था। उसे एक गलत इंतखाब हुआ था। वो जो ये दावा करती थी कि वो इंसानों को पहचानने का हुनर रखती है, आज अपनी ही सोच पर तन से मुस्कुरा गई थी। उसके सामने जूतों समेत हसन पड़ा हुआ था। उसके फैसले का मुंह बोलता सबूत था। ज़िंदगी में यूं भी हारना मुकद्दर में लिखा था। अभी तो और बहुत से इम्तहानात बाकी थे। खाकी लिफाफा अपनी बेहरमती पर मातम करना था। शाइना ने इसके जूते उतार कर उसे बिस्तर पर सीधा किया। बदबू का एक भभूका पूरे कमरे में फैला हुआ था। वो इसे सीधा करके खुद साथ वाले कमरे में आ गई, जहाँ बिस्तर पर गुड़िया पुरसकून सो रही थी। मास्टर एक की हवाएं यकबस्ता हवाएं उसके वजूद से गुजर रही थी। मुसलसल छुटते हुए वजूद के गिर्द उसने बाजू लपेटे थे। वह सड़क किनारे लगे बेंच पर पुरसकून अंदाज में बैठी हुई थी। स्याह ओवरकोट नीली जीन्स के साथ पहने उसने अपने सर को स्याउनी टोपी से ढांप रखा था। निगाहें मुसलसल ज़मीन पर जमी हुई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ ज़रा से फासले पर एक वजूद आकर टिका था। धीरे धीरे से उसे अपने कंधे पर एक लम्स का एहसास हुआ। यूँ तन्हा बैठकर मुझे याद कर रही थी क्या? बुखारी ने उसके कंधे पर बाजू फैलाकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। अब तुम्हें ही तो याद करना मकसद हयात है मेरा। आंखों की चमक बढ़ी तो बुखारी के लबों पर मचलती मुस्कुराहट गहरी हो गई। यानी कि बहुत याद कर रही थी तो मुझे। वो न जाने इससे क्या सुनना चाहता था। इसकी बात पर वो मुस्कुराई थी। सर पहले झुका, फिर खुद ब खुद ही इस बात में हिल गया। जानते हो बुखारी, उम्र के इस हिस्से में सिर्फ हम तुम एक दूसरे के लिए हैं। इस हिस्से में ना तो कोई औलाद अपनी होती है और ना ही कोई और रिश्ता। बुखारी को उसके चेहरे पर तकलीफ़ दिखाई दी थी। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? वो इससे पूछे बिना नहीं रह पाया था। ठीक, उसने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा तो बुखारी ने उसे शाने से थामकर अपने नज़दीक कर लिया, इतना कि वो बुखारी से सीने से लगी हुई थी। सिगरेट और कलोन की मुल्हिका खुशबू इसके असाब पर पहले रोज़ की तरह भारी पड़ी थी। आज भी ये तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है बुखारी। तुम्हारी गुर्बत मुझे अपने सारे गम भुला देती है। उसके सीने से लगी हुई वो मध्यम आवाज़ में कह रही थी।
बुखारी इसके बिखरे हुए बालों में उंगलियां चला रहा था। सुनसान सड़क पर शदीद सर्दी में वो दोनों बेंच पर बैठे एक दूसरे में मगन थे। अब महसूस नहीं होता कि मैं कब से क्या महसूस कर रही हूँ। मुझे अपना आप एक कॉल गर्ल से ज़्यादा नहीं लगता। उसके चेहरे पर अजियत बिखरी हुई थी। बुखारी को शायद उसकी अजियत से कोई फ़र्क ना पड़ता अगर वो उम्र के हिस्से से इस औरत से मोहब्बत का दावेदार ना होता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो मेरी जान? तुम कॉल गर्ल नहीं हो, ये महज तुम्हारे अंदर का वहम है जो तुम अपने आप को ऐसा समझ रही हो। बुखारी ने अपने तय से दिलासा देने की कोशिश की थी, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराई थी। हॉलैंड आने वाले इलीगल लोगों से पैसे लेकर शादी करना और फिर चंद रोज़ तक इनके साथ इनके बिस्तर पर इनकी बीवी बनकर रहकर इंतज़ार करना कि कब इनके कागजात मुकम्मल हो और कब मैं इनकी ज़िंदगी से तलाक लेकर जाऊंगी। फिर चंद रोज़ बाद एक नई मुसीबत ज़दा मर्द तलाश करना, फिर उससे शादी करना और फिर वो बोलती जा रही थी। बुखारी से देखे जा रहा था। मुझसे तो शादी तुमने मुझे लीगल करने के लिए नहीं की ना? बुखारी की आंखों की चमक धीरे धीरे मांद पड़ रही थी। तुमने मुझसे शादी लीगल होने के लिए ही की थी बुखारी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अब तक हम साथ हैं, वो भी ऐसे कि तुम मेरी साथ से तन्हा मुंसलिक हो। तुम्हारी बेटी को तो मालूम भी नहीं है कि इसका बाप मास्ट्रिक में एक औरत के साथ रह रहा है। वो कहते हुए उससे अलग हुई थी। बुखारी ने बेबसी से इसका चेहरा देखा था। अब तो इसलिए पड़े हैं कि कहीं से ठुकरा दिए जाएंगे तो पनाह के लिए कोई दर बाकी हो जहाँ सर छुपा कर बैठ तो जाए। वो कहते हुए सड़क किनारे चलती जा रही थी। बुखारी इसके पीछे भागा था। महज इस्तेमाल की जाने वाली औरत की तकलीफ़ न जाने क्यों इससे बर्दाश्त नहीं हुई थी। फिज़ा में ठंडक एक बार फिर से बढ़ चुकी थी। मेरे संग ठठरती शामों में खानम, वो बेपरवाह शख्स बैठा था। स्टूडियो में वो तन्हा मौजूद था। एम्स्टरडैम पर दिन मुकम्मल तौर पर चढ़ाया था। लकड़ी के स्टूल पर शफाफ कैनवस के सामने बैठा वो न जाने किस सोच में गर्क था। लंबी मखरूती उंगलियों में थामा ब्रश तो तेज़ी से कैनवस पर हरकत कर रहा था, मगर उसकी सोच कहीं और ही भटकी हुई थी। शायद वबैसा हसन का अक्स उसके दिमाग के खानों पर धीरे धीरे उभर चुका था। गहरी सांस भरकर उसने ब्रश रंगों वाले खाने पर रखा और कुछ देर अपनी बनाई गई अधूरी तस्वीर को देखा। सतरंगी रंगों के दरमियान कहीं सुरमई रंग झलक रहे थे। सुरमई रंगों की ओट में अभी सुनहरी बाल चमके थे। सुनहरी बालों के छिल्ले इस कदर सफाई से बनाए गए थे कि देखने वाले को इनको असल समझ बैठे। सुनहरी बालों के नीचे से शफाफ सफ़ेद और सुनहरी रंग में नहाई हुई याद बनी पेशानी नमूदार हुई थी। उसके नीचे अक्स और तस्वीर धुंधली सी थी। अपने बिखरे भूरे बालों में हाथ चलाकर उसने एक तरफ को किए और करीब पड़ी छोटी लकड़ी की मेज से अपना फ़ोन उठाकर कुछ देर उस स्क्रीन को देखकर हिम्मत जमा की। ये फ़ोन करते हुए न जाने क्यों हिम्मत जुटानी पड़ती थी। उसने स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर तेज़ी से एक नंबर मिलाया था। कुछ देर बैल जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। हाँ भाई, कैसे हो नौजवान? आज दूसरी जानिब से बड़ी तरोताज़ा आवाज़ उभरी थी। हबरू के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं। वह फ़कत इतना ही कह पाया था। वो जानता था कि दूसरी जानिब से किस किस्म के सवाल शुरू होने वाले हैं। उसने खुद को हर किस्म के सवाल के लिए तैयार किया था। आज सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपने कॉल के पक्के हो। उनके बर्जस्ता कहे गए जुमले ने इसके तने हुए असाब ढीले किए थे। आज आपसे एक अहम इजाज़त लेनी है। ज़बान लड़खड़ाई तो मुकाबले की हंसी की आवाज़ से फ़ोन में से सुनाई दी। कहीं 7 साल बाद शादी तो नहीं कर रहे हो? इनका लहजा गैर संजीदा था, मगर वो इसकी सोच तक बासानी रसाई हासिल कर गए थे। ठीक कह रहे हैं आप, शादी करने वाला हूँ। आपकी इजाज़त दरकार है। उसके आहिस्तगी से कहे गए जुमले के बाद दूसरी जानिब से कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। हबू को लगा जैसे उसने कोई गलत बात कर दी थी। जाओ कर लो शादी। तुम्हारे बेटे को एक माँ की ज़रूरत है, मगर याद रखना, शादी के लिए एक सही औरत का इंतखाब करना। औरत की आंख में अगर हया हो ना तो एक सही औरत होती है। बज़ाहिर बेबाक दिखाई देने वाली औरतों की आंखें भी हया से लबालब भरी होती हैं, और बाज़-औक़ात शर्म हया का मुजस्समा बनी हुई औरत की आंखों में बेबाकी हो तो ऐसी औरत मर्द को ले डूबती है और फिर उसे डुबोकर उसकी मौत का तमाशा देखने में जो लुत्फ़ आता है ना, वो नाकाबिले बयान है। अपनी बात कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि हबरू ने एक नज़र अपने सामने अध बनी हुई तस्वीर पर डाली थी। औरत की आंख में हया का होना लाजमी है। तस्वर में वबैसा का चेहरा उभरा था। उसके चेहरे की मौसूमियत और आंखों के हया उभरी थी। वह अपने फैसले पर जी जान से मुतमईन हो रहा था। उसने उसी लम्हे हाथ में पकड़े हुए फ़ोन से वही नंबर मिलाया था जो दी जर्नलिस्ट ऑफ नेशनल डिलीज वबैसा एलिसन का था। कुछ देर बैल जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो,
اس کی مترنم آواز ابھری تو کچھ دیر کے لیے حبرو کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ السلام علیکم وبیسا، میں حبرو احمد بات کر رہا ہوں۔ حبرو نے گڑبڑاتے ہوئے فوری سلام کیا تھا۔ وبیسا جو صوفے پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی، ایک دم لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اوہ ہائے اچھے، آئی ایم سوری، میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا کر خاصی شرمندہ ہوئی تھی۔ اٹس اوکے، ایکچولی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں آپ سے ڈیڈ سے کب مل سکتا ہوں؟ اپنی انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اس نے کہا تو وبیسا کے لبوں کی تراش میں خوبصورت مسکراہٹ چمکی۔ جب بھی آپ چاہیں، ڈیڈ تو خود آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ روانی میں بولی تھی۔ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے چہرے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اوکے، میں سنڈے کو آ جاؤں کیا؟ ایڈریس مجھے بھیج دیجیے گا۔ سامنے موجود تصویر کی طرف نگاہیں کیے اس نے کہا تو دوسری جانب سے کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نو پرابلم، میں ایڈریس ابھی بھیجتی ہوں آپ کو۔ ماسٹر ایک میں ہوتے ہیں میرے ڈیڈ اور ان کی دوسری وائف۔ اس کا لہجہ یکمشتی مدھم ہوا تھا۔ اوکے، میں سنڈے کو شام 5 بجے آپ کے ڈیڈ سے ملنے آؤں گا۔ حبرو نے اب کی بار دھیمی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ پلیز انس کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ فون بند کرنے سے پہلے اس کا آخری جملہ حبرو کے کانوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ شور، یک لفظی جواب کے ساتھ ہی فون بند کر چکا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے وہ ادھوری تصویر سفید کپڑے سے ڈھانپی اور گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھا کر اسٹوڈیو سے باہر آ گیا۔ اسے انس کو اسکول سے لینے جانا تھا۔ صبح لاہور پر پورے جوبن پر اتری تھی۔ آج لاہور کا موسم صبح سویرے ہی ابر آلود تھا۔ وہ آرامدہ کرسی پر پائپ سلگائے بیٹھے جھول رہے تھے۔ قریب کی میز پر چائے کا کپ بڑا دھواں چھوڑ رہا تھا۔ شمع بیگم ملازمہ سے کہہ کر ناشتہ لگوا رہی تھی۔ حارث آ جائیں، ناشتہ تیار ہے، انہوں نے ان کے ہاتھ سے اخبار تھام کر میز پر رکھی انہوں نے اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ صبر تو کر دیں شمع بیگم، ابھی تو میں نے بیڈ ٹی نہیں پی اور آپ ناشتے کے لیے بلانے آ گئی ہیں۔ ارباز صاحب نے سائڈ میں سے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ اخبار پڑھنے میں آپ اتنے محو ہو گئے تھے کہ چائے بھی نہیں پی آپ نے اب تک؟ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی جو مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ہاں، مجھ پر نظر رکھنا چھوڑ دیں اور بیٹے کی بھی کچھ خبر لے لیں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں اوزان کا کوئی فون نہیں آیا۔ چائے کے کپ سے وہ گاہے بگاہے چسکیاں لے رہے تھے۔ شمع بیگم ان کی فکر پر مسکرائی تھی۔ جب وہ سامنے ہوتا تو اس کی رات دن کلاس لگا کرتی تھی اور جب وہ ایمسٹرڈیم چلا جاتا تو پیچھے سے اس کی فکر میں ہلکان ہوتے رہتے۔ فون آیا تھا اس کا، ٹھیک ہے، یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے اس کی۔ شمع بیگم ان کا خالی کیا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر کچن کی جانب چل دی جبکہ وہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ اسے کہو یہ پروفیسری چھوڑ دے اور یہاں پاکستان آ کر کاروبار سنبھالے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہوں، انہوں نے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ساتھ میں پڑھ بھی تو رہا ہے، میرا تو دل کرتا ہے اس کی شادی کر دوں، جلدی سے اس گھر میں بہو آئے، میرے پوتے پوتیاں ہوں، میرا آنگن مہکے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ دھیمی مسکراہٹ سے کہہ رہی تھیں جبکہ ارباز صاحب ان کے خیالی پکانے پر مسکرا کر رہ گئے۔ یہ نہ ہو بیٹا کوئی چاند چڑھا دے وہاں باہر اور یہاں میں اور آپ خیالی پلاؤ پکاتے رہ جائیں۔ ان کے چہرے پر طنز سا تھا۔ ان کی بات پر شمع بیگم دہل سی گئی تھی مگر وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ بہت جلد ان کے خدشات درست ثابت ہونے والے ہیں۔ وہ ابھی حسن کو دفتر بھیج کر اندر آئی تھی۔ طبیعت کی ناسازی سے ابھی تک حسن انجان تھا۔ گڑیا کے لیے ناشتہ بنا کر اس نے میز پر رکھا اور گود میں بٹھا کر ناشتہ کرانے لگی۔ سارا گھر پھیلا ہوا تھا، اس کے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پھیلا ہوا گھر سمیٹتی۔ گڑیا کے آگے پلیٹ رکھ کر اس نے باقی پھیلے ہوئے برتن سمیٹنا شروع کیے تھے۔ مسلسل چکراتے سر کے باوجود وہ تیزی سے کام کر رہی تھی۔ بالاج کی ساری جائیداد ٹرسٹ کو جا چکی تھی۔ یہ گھر بالاج نے گڑیا کے نام کر رکھا تھا۔ ابھی وہ برتن کچن میں رکھ کر باہر ہی نکلی تھی کہ دروازے پر بجنے والی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ ایک نظر دیوار کی گھڑی پر ڈال کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے حلق تر کر کے مقابل کی جانب دیکھا تھا جس کی نظریں اسے اپنے جسم میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔